نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم 29واں پارہ الحمدللہ شروع کرنے لگے ہیں اور سورۃ الملک ہے۔ پارہ بھی نیا شروع ہو رہا ہے اور سورت بھی۔ سورہ ملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم سورت ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے۔ پھر آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور پھر ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں یہ ضرور پڑھتے تھے۔ اور سورہ ملک کے بارے میں ہی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم بھی اگر ابھی تک یہ عادت نہیں اپنا سکے ہیں تو اب ہمیں یہ عادت ڈال لینی چاہیے کہ سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے ہمیشہ۔ شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک، بہت برکت والا ہے۔ کون؟ اللہ، وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں حکمرانی ہے۔ ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، یعنی انسان زمین پہ اللہ کا نائب ہے اور مطلق العنان بادشاہ، کلی اختیارات کا مالک، پوری کائنات پہ جس کا اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم پاکستان سٹڈیز میں پڑھتے ہیں نا کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ، یعنی ہمارے جو سیاسی منشور ہے اس کی بنیادی شک بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکمیت اعلیٰ کا مالک ہے، سوورینٹی اللہ کی ہے۔ تو یہی بات یہاں فرمائی گئی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی، یہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ کیوں؟ یہاں اس کا مقصد بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزما کے دیکھے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ یہاں بوئیں گے وہاں جا کے وہی کاٹیں گے۔ جس طرح کوئی شخص امتحان دیتا ہے، اسکولوں کالجز میں آپ دیکھیں ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، تو یہ زندگی بھی اسی طرح سے ایک وقفہ امتحان ہے۔ انسان یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جیسا کہ ایک شعر بھی ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یعنی یہ ایک وقفہ امتحان ہے اور موت اس وقفے کے اختتام کی گھنٹی بجا دیتی ہے۔ سورہ واقعہ میں آتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اس وقفہ ہم جو ہیں قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت۔ موت اور زندگی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ پہلی موت کیا تھی؟ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا،
تمام روحوں کو ایک وقت میں، اور پھر ان کو سلا دیا، ایک طرح سے موت طاری کر دی ان پہ، پھر زندگی بخشی، انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آ کے وہ ایک امتحان دیتا ہے، ایک طرح سے آزمایا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ، اس کے بعد ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور یہ یہاں پہ اس آیت میں مقصد بتا دیا گیا کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ غالب ہے اور خوب بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے عزیز کا مطلب ہے کہ ہر چیز پہ اس کا غلبہ ہے، لیکن وہ بہت غفور بھی ہے، وہ چاہے تو تمہیں جتنی جو چاہے سزا دے، لیکن وہ بخشنے والا بھی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، خلق سبع سماوات، 7 آسمان، طباقا، طبق در طبق، اوپر تلے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیے، یہ بھی آیت متشابہات ہے، ابھی تک انسان 7 آسمانوں کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے کہ سچ ہے، واقعی اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، کبھی نہ کبھی انسان ان کی حقیقت سے واقف ہو جائے گا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ما ترا نہیں تم دیکھو گے، تا تم را دیکھو گے، فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں، من تفاوت کوئی تفاوت، تفاوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے، کوئی کمی بیشی نہیں دیکھو گے۔ اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اللہ نے اس قدر خوبصورت، اس قدر مکمل اور مربوط کی ہے کہ اس میں کوئی خلل، کوئی نقص یا کسی رکھنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نہیں نظر آئے گا اس میں کوئی بھی رکھنا، یا کوئی بھی اس میں بد نظمی یا عدم تناسب تم نہیں دیکھو گے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، بس تو لوٹا لے اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھ، هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کیا تم دیکھتے ہو کوئی فطور، کوئی شگاف، تمہیں اس میں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے؟ آنکھیں کھولو، دیکھو ذرا، غور کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آنکھیں کھول کے دیکھو، اس کائنات کے نظام پہ غور کرو، آسمانوں کی طرف دیکھو، تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر، پھر تو لوٹا اپنی نگاہ کو، ایک دفعہ نہیں، انسان کو اگر چیز بعض اوقات ہوتی ہے نا پہلی نظر میں دیکھنے سے صحیح طرح سے بات سمجھ نہیں آتی، تو بڑا یہ پرزور چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، بار بار دیکھو، ہر زاویے سے دیکھو، اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ بار بار دیکھو، ینقلب، لوٹے گی، الیک البصر، تیری طرف نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، تمہاری نگاہ تھک کے لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی خلل، کوئی نقص، کوئی بد نظمی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو، یعنی دنیا کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ہے انہیں رجوماً، رجم کرنے کا ذریعہ، مارنے کا ذریعہ، رجم ہوتا ہے نا، رجم کی سزا دی جاتی ہے پتھر مار مار کے، تو پتھر مارنے کو رجم کرنا کہتے ہیں، شیطانوں کو مارنے کا، رجومن للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا آلہ بھی بنایا ہے ہم نے ستاروں کو، یعنی 2 مقاصد یہاں پہ بتائے گئے ہیں ستاروں کے، ایک تو آسمان دنیا خوبصورت، کبھی رات کے وقت آپ آسمان کا منظر دیکھیں، آج کل تو اتنی روشنیاں ہیں ہمارے شہروں میں کہ آسمان کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، کبھی رات کے وقت ایسی جگہ پہ جہاں
بہت زیادہ روشنیاں نہ ہوں، کبھی لائٹ گئی ہوئی ہو، آپ چھت پہ ہوں تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں اندھیرے میں تو آپ کو کتنا خوبصورت منظر نظر آئے گا۔ تو ایک تو زینت دینے کے لیے، اور دوسرا اس کا مقصد کیا بتایا کہ ان ستاروں میں ہم نے میزائل فٹ کر دیے ہیں جو ان شیاطین کو نشانہ بناتے ہیں جو غیب کی خبروں کی ٹو میں رہتے ہیں اور عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ کس کے لیے؟ جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے انکار کیا بربہم اپنے رب کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا، جب وہ ڈالے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، فیہا، اس میں، کفار کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان لوگوں کو جنہوں نے، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا، تو وہ سنیں گے، لہا، اس کے لیے، شہیقن، اس کا چلانا، شہیق، دھاڑنے کی آواز، واہیہ تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ یہ بہت ایک ایسی آواز ہوتی ہے جیسے گدھے کی آواز ہے، بہت ہی انسان کو اچھی نہیں لگتی وہ، تو ایسی آواز جو دھاڑنے کی آواز ہوتی ہے، جہنم بھی اللہ کے ان دشمنوں کو دیکھ کر غصے سے دھاڑ رہی ہوگی، جیسے کوئی بھوکا جانور اپنے شکار پر جھپٹتا ہے نا تو پھر وہ غراتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے یہ بولنا اور دھاڑنا اور غصہ، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہیں، یعنی جہنم کو اللہ ہی بولنا سکھائے گا، اللہ ہی اسے شعور عطا کرے گا۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ، غصے سے، غصے سے ہو سکتا ہے وہ پھٹ جائے، ایسے لگے گا کہ غصے کی شدت سے وہ پھٹ پڑے گی، ایسے لگے گا۔ کلما، جب بھی، القیا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، فوجن، کوئی گروہ، سألہم، تو پوچھیں گے ان سے، خزنتہا، اس کے داروغے، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ جہنم کے لیے، جہنم کے داروغے ان لوگوں سے پوچھیں گے جو ڈالے جائیں گے، ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ گروہ اور گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ علیحدہ علیحدہ ہر قوم کا حساب ہوگا، اور ہم نے پیچھے پڑھا سورہ نمل میں، یوم و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون، اس دن جب ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، فہم یوزعون، جیسے 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 حساب ہوتا جائے گا اسی ترتیب سے ہر قوم کے مجرم جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ہر گروہ کے پہنچنے پر جہنم پہ جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ سوال کریں گے، کیا پوچھیں گے؟ سألہم خزنتہا، پوچھیں گے ان سے اس کے داروغے، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تم جہنم کے مستحق ٹھہرے ہو؟ قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا، یقیناً آیا تھا ہمارے پاس، نذیر، ایک ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی چیز، ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی، کوئی کتاب نہیں اتاری، کچھ نہیں نازل کیا، بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر ایک بہت بڑی گمراہی میں، ہم نے تو انہیں یہ جواب دیا تھا۔ پھر وہ کہیں گے خود ہی، لو کننا نسمع، کاش کہ ہم سن لیتے، او ناقلو، یا ہم سمجھتے ہوتے، ما کننا، تو نہ ہوتے ہم،
فی اصحاب السعیر، بھٹکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے اگر ہم سن لیتے یا ہم سمجھ لیتے، ہم کچھ عقل سے کام لیتے۔ اب جو رسولوں کی تکذیب کرنے والے تھے ان کا اصل گناہ پھر کیا نکلا؟ خود جس کا وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے سنی ہی نہیں بات کسی کی، ہم نے بات سنی کر دی، پیغمبروں کی بات یا ان کا پیغام جنہوں نے ہم تک پہنچایا، ہم نے اس بات کو توجہ سے سنا ہی نہیں۔ ابھی ہم نے کبھی سنجیدگی پہ اس پہ غور ہی نہیں کیا، ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر یہ نتیجہ نکلا کہ ہم آج جہنم ہمارا مقدر بن گیا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ وَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب کیا فائدہ؟ اب اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب دوری ہے آگ والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے، پھٹکار ہے جہنم والوں کے لیے۔ سحقن کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے نا، دفع ہو جاؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر سے، تو کچھ لوگ آئیں گے جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور آپ سمجھیں گے کہ یہ میری امت ہی ہیں، تو آپ ان کو پانی پلانا چاہیں گے، آپ کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ تو میری امت ہی تھے، تو آپ کو بتایا جائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے جنہوں نے نئی نئی بدعتیں رائج کر دی ہیں آپ کے پاس۔ تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، اس وجہ سے کہ تم نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی تھی۔ تو یہ وہی لفظ ہے فسحقا لاصحاب السعیر۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب تقابل کے طور پہ اہل جہنم کے بعد اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، غیب میں رہتے ہوئے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم چھپا کر کرو، قولکم اپنی بات، اب اجہروا بہ، یا تم پکار کر کہو اس کو، یعنی چھپاؤ بات یا ظاہر کرو، انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی بات کو، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے۔ تم چاہے اونچی آواز میں بات کرو یا چھپا کے کرو، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا؟ کوئی بھی چیز جو دنیا میں بھی انسان جو چیز بنانے والا ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کا جو موجد ہوتا ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مطلب جس نے بھی کوئی چیز بنائی ہے، اب اس کی کمیاں کوتاہیاں اچھائیاں برائیاں سب اس پہ عیاں ہوتی، تو اللہ نے پیدا کیا تمہیں، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین ہے، خوب جاننے والا ہے۔ والذی، وہی ہے جس نے جعل لکم الارض ذلولا، جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو تابع، ذلولا، ذلولا ہوتا ہے کہ ماتحت کر دیا تمہارے، تابع فرمان بنا دیا تمہارے۔ فامشوا فی مناکبہا، بس تم چلو اس کے کندھوں پر، اس کے راستوں پر، اس کے کناروں پر، اور کھلے میدانوں میں جہاں مرضی چلو پھرو، یعنی زمین پہ تم سوار ہو اور اس کے کندھوں کے درمیان جہاں مرضی چلو پھرو، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے تابع کر دیا ہے۔ جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، بس چلو پھرو، امشی ہوتا ہے چلنا، امشی چل، فامشوا اس کی جمع ہے، امشو چلو، جیسے ہوتا ہے نا ایک جگہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تو یہ فمشو چلو فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر یا اس کے کناروں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، کھاؤ پیو اس کے رزق میں سے، لیکن یہ یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا، آخر واپسی ادھر ہی ہے۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم نڈر ہو گئے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف، یہ کہ وہ دھنسا دے، بکم الارض، تم کو زمین میں، فاذا ہی تمور،
تو اچانک وہ حرکت کرنے لگی۔ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں پہ ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور زمین جو تمہارے کنٹرول میں ہے، جس کا بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے تابع کر دیا ہے، اس میں تم چل پھر رہے ہو، لیکن اس چیز سے بھی بے خوف نہ ہونا کہ تمہاری ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی بے خوف نہ ہونا اس سے کہ اللہ کے حکم سے اگر زمین پہ زلزلہ آ جائے، زمین شک ہو جائے اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ، تو اس پہ بھی اختیار رکھنا۔ آمین تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، یہ کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین میں۔ پہلے میں یہ بتایا کہ کیا تم نڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور جب کہ وہ حرکت کرنے لگے، جب وہ لرزنے لگے، جب اس میں زلزلہ آ جائے، زمین شک ہو جائے، اس سے بے خوف نہ ہونا۔ پھر فرمایا آمین تم، یا تم نہ بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمانوں والا ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ بھیج دے تم پر حاسبا، پتھراؤ کرنے والی آندھی، جیسے کہ ابرہا کے لشکر پہ اللہ تعالیٰ نے کنکروں سے بارش کی تھی۔ اللہ تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ مکی صورت ہے، اہل مکہ سے خطاب ہے۔ اب دیکھیں بالکل انداز بدل گیا نا، ہم مدنی صورتیں پڑھتے پڑھتے ایک دم وہی ایک کشمکش کی جو صورتحال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اہل مکہ کے ساتھ آپ کی اسی طرح کی کنورسیشن ہوتی تھی۔ ان یرسل علیکم حاسبا، یہ کہ وہ بھیج دے تم پہ پتھراؤ کرنے والی آندھی، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، کیف نذیر، کیسا ہے میرا ڈرانا، پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ پچھلی قوموں کے واقعات یاد کرو، قوم عاد، قوم سمود، حضرت صالح کی قوم، حضرت لوط کی قوم، کیسے کیسے عذاب ان کے اوپر آئے، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ اولم یروا الی الطیر، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، جو پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ویقبضن، اور وہ کبھی پر سکیڑ بھی لیتے ہیں۔ پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو کبھی وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں۔ پروں کا جو پھیلانا ہے اسے صف کہتے ہیں، اور جو ان کا سمیٹنا ہے اسے قبض کہتے ہیں، یقبض۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر اڑتے ہوتے ہیں، کبھی پروں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان ہی۔ کون ان کو ہواؤں میں، اب دیکھیں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے فضا میں چلنا شروع کر دیں؟ نہیں نا، اللہ نے پرندوں کو یہ صلاحیت بخشی ہوئی، کون تھامے ہوئے ہوتا ہے انہیں فضا میں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ انہیں فضا میں کوئی نہیں روکتا، تھامے ہوئے ہوتا۔ ما یمسکہن، نہیں پکڑے ہوئے ہوتا ان کو، نہیں روکے ہوئے ہوتا ان کو، صرف رحمان۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا۔ امن ھذا الذی، یا کون ہے، ھذا الذی، ایسا جو کہ، ہوا کہ وہ، جندن، وہ لشکر ہو، لکم، تمہارا، ینصرکم، کہ وہ مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ کیا رحمان کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی، یا ایسا کون ہے جو، یرزقکم، جو رزق دے تمہیں، ان، اگر، امسکا، وہ روک دے، رزق ہو، اپنا رزق، اگر رحمان تم سے اپنا رزق روک لے،
کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ زمین سے کیسی کیسی چیزیں اللہ ہمارے لیے اگاتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ وہی مٹی ہے، وہی پانی ہے، ہم ایک بیج ڈالتے ہیں. ہم نے اپنی ایک گھر میں ایک چھوٹی سی کیاری بنائی ہوئی ہے، اس دفعہ اس میں ہم نے لگائے وہ چقندر. میں حیران کہ اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی صنائی پہ اتنے فریش اس کو چقندر لگے کہ ان کو کاٹتے ہیں تو پانی، جس پانی میں دھوتے ہیں وہ سارا پانی ایسے ریڈ ہو جاتا ہے کہ چاہے آپ اس میں کوئی کپڑا ڈائی کر لیں، اتنا زیادہ. ان کا دیکھیں انہی چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں تھوڑی سی مٹی میں ہم نے ایک پودا لگایا اور اللہ نے اس میں کیسی غذائیت سے بھرپور کیسی ایک چیز ہمیں وہ فریش دیتا ہے. قربان جائے انسان اللہ. اور اگر وہ روک لے، کون وہ رزق ہمیں دے سکتا ہے؟ ان امسک رزقا، اگر وہ اپنا رزق روک لے، اگر وہ بارش روک لے، کچھ مہینوں کے لیے بارش نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہے. تو اگر اللہ سالوں کے لیے بارش روک دے، رزق بند ہو گیا نا. کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ تمہارا رزق روک؟ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں فی عتو، سرکشی میں، و نفور، اور نفرت میں. یہ لوگ نفرتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سرکشی اور حق سے دور ہونے میں بہت آگے نکل گئے ہیں. افمن یمشی مکبن علی وجہہ، اب یہاں پہ ایک دو انسانوں کے طرز زندگی کا نقشہ دکھایا گیا. کیا بھلا وہ شخص جو چلتا ہو، یمشی وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی پڑا تھا، یمشی جو چلتا ہو، مکبن الٹا ہو کر، علی وجہ ہی اپنے منہ کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، امن یا وہ یمشی جو چلتا ہے سوین سیدھا ہو کر، علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر. ان دونوں میں سے کون شخص ہے بہتر ہے؟ وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا جو سیدھا ہو کے چل رہا ہے سیدھے رستے پر؟ کون ان میں سے زیادہ ہدایت پر ہے؟ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو انسان تو ہیں لیکن وہ حیوانی سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے جیسے ان کی حیوانی جبلت ہی انہیں چلا رہی ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے نفس کے تابع ہو کے چل رہے ہیں. انہیں ایسے کہا گیا ہے کہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، چوپایوں کی طرح اونٹے ہو کر منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہیں. ایسا شخص تو ظاہر رستہ بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ اسے اپنی منزل کی کچھ خبر ہوتی ہے جو منہ کے بل چل رہا ہو. دوسری طرف وہ شخص ہے جو سیدھے راستے پر انسانوں کی طرح سیدھا کھڑا ہو کے چل رہا ہے، جنہوں نے اپنی کوئی منزل بنا رکھی ہے، جو اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، جن کی زندگی کا ایک کوئی آبجیکٹو ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے راستے پر اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ان دونوں انسانوں میں سے کون شخص سیدھے راستے پہ ہے؟ ایک سوال چھوڑ دیا گیا، ایک سوچنے کے لیے ہمیں کہا. قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے. اللہ نے تمہیں یہ حواس دیے. سب سے پہلے سماعت کا ہی ذکر آتا ہے، اس لیے کہ انسانی حواس میں سے سب سے پہلے جو چیز جس سے انسان سیکھتا ہے نا وہ سننے کی صلاحیت ہے. اس نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی. دل ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر عقل، فہم، شعور سب کچھ اس میں آتا ہے. قلیلا ما تشکرون، اس سب کے باوجود تم بہت کم شکر ادا کرتے. لیکن شکر دل سے بھی کیا جاتا ہے، شکر عمل سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن تم ہر طرح کے انسانوں کی اکثریت میں سے آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے ذرأکم
پھیلا دیا ہے تمہیں فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ پوری زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلایا ہوا ہے، لیکن جب تمہارا یہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، آزمائش ختم ہو جائے گی، تو تم سب اسی کی طرف دوبارہ اکٹھے کر کے لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یہ اہل مکہ کا ایک بہت ہی ریپیٹڈلی یہ سوال وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو آپ عذاب کے وعدے کرتے ہیں، یہ جو آپ قیامت کی باتیں کرتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ فرمایا قل انما العلم عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس یہ علم نہیں ہے۔ انما انا نذیر مبین اور بے شک میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ سورۃ لقمان میں بھی آتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا، میرا کام تو بس ہے میں تمہیں ڈراؤں، واضح طور پہ خبردار کر دوں۔ فلما رأوہ زلفۃ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو زلفۃ قریب، اب ہو کی ضمیر عذاب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جس عذاب کی وہ باتیں کرتے ہیں، یا قیامت کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ دیکھیں گے نا اس کو قریب، ابھی تو کہتے ہیں کہ کب آئے گا کب آئے گا، لیکن جب وہ آ جائے گا نا، جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے تو سیئت وجوہ الذین کفروا بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جو کافر ہیں، اس دن ان کے چہرے پھر بگڑ جائیں گے۔ وقیلا اور کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ جو کنتم تھے تم بھی اس کو تدعون مانگا کرتے، جس کو تم پکارا کرتے تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے، جس کا تم بڑے مذاق کے انداز میں کہا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گا، جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، تنزیہ کہا کرتے تھے کہ لاؤ دکھاؤ کیسی ہے وہ جہنم، لاؤ وہ عذاب جس کے تم وعدے کرتے رہتے ہو، پھر ان سے کہا جائے گا دیکھ لو یہ ہے جہنم، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، ارأیتم کیا تم نے دیکھا یعنی تم نے غور کیا، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، او رحمنا یا وہ رحم کرے ہم پر، فمن یجیر الکافرین تو کون ہے جو پناہ دے کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیا کہیے کہ اگر اللہ مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان سب کو ہلاک کر دے یا وہ ہم پہ رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چل رہے ہیں، اس میں یا تو ہماری جانیں چلی جائیں گی یا ہم کامیاب ہو جائیں گے، جو بھی صورت ہو ہمارے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہماری ہمیشہ کی کامیابی تو وہ ہے جسے تم ہلاکت سمجھتے ہو۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، ان دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں مل کے رہے گی، اہدل حسنیین دو بھلائیوں میں سے ایک تو ہمارے حصے میں آئے گی، ہماری فتح کی صورت میں تو تم بھی سمجھ لو گے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ہلاک بھی ہو گئے ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل هو الرحمن آمنا به، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم ایمان لے آئے اس پہ، وعلیہ توکلنا اور ہم نے اسی پہ بھروسہ کیا، اسی پہ ہمارا توکل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کہ کلی گمراہی میں کون تھا، آنے والا وقت بتائے گا کہ کون گمراہ تھا۔ قل ارأیتم سوال پہ سوال ہیں، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، ان اصبح اگر ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورن گہرا، فمن یاتیکم تو کون لائے گا تمہارے پاس بماء معین بہتے ہوئے پانی کو۔ آج کے دور میں
یہ آیت بہت واضح طور پہ اس کی سمجھ ہمیں آتی ہے، کیونکہ آج کل یہ والی بات جو ہے نا کہ پانی کو اگر اللہ زمین میں زیر زمین گہرا لے جائے تو کون اسے لے کے آئے گا، یہ تو اب گھر گھر کی سٹوری ہے۔ جن لوگوں نے بور کروائے ہوئے تھے، جن لوگوں کے گھروں میں کشادہ پانی آتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ نیچے پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ اور ماہرین بھی کہتے ہیں کہ عنقریب آنے والے زمانوں میں بیشتر علاقوں میں پانی زیر زمین کم ہوتا چلا جائے گا، اور ابھی بھی کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار تو اسی پانی پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے کہ بتاؤ کون ہے، ساری مشینیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے بور بند ہو گئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی مشینیں لا کے بڑی کوششیں کی ہیں، قسمت سے کسی کا پانی دوبارہ نکل آتا ہے، ورنہ بور خشک ہو رہے ہیں۔ جو پانی زیر زمین جن علاقوں میں آتا ہے وہاں پانی کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کون ہے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زیر زمین گہرا چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، کون لائے گا تمہارے پاس بہتے ہوئے پانی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی کی کمی نہ کرے۔ پانی کی کمی بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادہ پانی ہمیں دے، کھلا پانی ہمیں دے ہم سب کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔